وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم مستقل آپ نے نظر کیا تھا تقلید کے عنوان پر بنیادی طور پر تین باتیں ہیں۔ نمبر 1 تقلید کا معنی، نمبر 2 تقلید کے دلائل، نمبر 3 تقلید پر ہونے والے اعتراضات اور ان کے جوابات۔ تقلید بڑا اہم مسئلہ ہے۔ گزشتہ کل عصر کی نماز کے بعد آپ اقبال نے دیکھا کہ ہمارے یہاں غیر مقلدین کی چند احکام ہے اور لشکر طیبہ کے ماندگار ذمہ دار ہیں۔ کہتے ہیں گزر رہے کہ ہم نے شیخ صاحب کی زیارت کر بیٹھے، میں نے مولانا رضوان عزیز صاحب بیٹھے دعوت رائے کے والے جماعت المسلمین اور فتنہ پرویزیت کے تمام اسپیشلسٹ ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ عنوانات اور بھی بہت ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ ہمیں سب سے زیادہ اہم سمجھ کے ذریعے عنوانات نہیں لیا آدمی روزے ہو جاتا ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ سب سے اہم موضوع ہم ہیں، اس لیے آپ نے ہمارا انتخاب قابل نہیں کیا۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ اصل موضوع اہم ہے ہی نہیں۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا تقلید یہ الفتن، ترک تقلید یہ الفتن ہے۔ تمام تر فتنوں کا باعث و بنیاد یہ ترک تقلید ہے۔ اگر یہی مسئلہ تقلید والا سمجھ آ جائے تو ایک نہیں ہزاروں مسائل بندے کو سمجھ آتے ہیں، ساری بندے کی دماغ کی الجھنیں ختم ہو جاتی ہیں ایک تقلید کا مسئلہ سمجھ آنے کی وجہ سے۔ یہ تمام مسائل کی بنیاد ہے۔ شروع ہوا 2 سال قبل میں ایک جلسے پڑ گیا، ہمارے میزبان تھے مولانا عابد، تقلیدی جماعت ان کا تعلق تھا، ان کے گھر ہمارا کھانا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے گھر میں کل آپ نے واقعہ سنا کیا مغرب کے بعد ایک چھوٹا بچہ تھا، ان سے ملاقات کی۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہتے ہیں چھوٹے بچے کا جس کی ممانی کے ساتھ مناظرہ ہوا ہے۔ ممانی سمجھ لیں تو ماموں کی بیوی اس کو ممانی کہتے ہیں، ممانی کے ساتھ مناظرہ ہوا۔ میں نے پوچھا کس بات پر؟ کہتے ہیں ماموں ان کے مقلد ہیں اور ممانی غیر مقلد ہیں۔ غیر مقلد کی مؤنث کیا ہوتی ہے؟ غیر مقلد ہے۔ اس نے ہمارے گھر میں آ کے شروع برباد کیا۔ آپ آمین اونچی آواز سے کیوں نہیں کہتے، دفعہ کیوں نہیں کرتے، کامی کیوں نماز کیوں نہیں کرتے؟ اس بچے نے کہا کہ مامی جان میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ مامی کو میں کرو اس مسئلے میں کرو گے؟ اس بچے نے کہا تقلید کے مسئلے۔ مامی نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا اگر تقلید کا مسئلہ مان لیا امام کے سارے مسائل مانیں گے، بقیہ مسائل پر بحث اور دلائل کی ضرورت نہیں۔ اور اگر تقلید کا مسئلہ ہم نے نہ مانا تو ہر مسئلے پہ الگ تقلید کی ضرورت ہو جائے گی۔ ماننے کا بات شروع کرو۔ اس بچے نے بنیادی سوال یہ کیا کہ آپ یہ بتائیں تقلید ایمان ہے یا شرک ہے؟ تقلید ایمان ہے یا شرک ہے؟ غیر مقلدین تقلید ائمہ کو شرک کہتے ہیں، شرک سے مثال کہتے ہیں شرک ہے۔ اب وہ ممانی بولنے لگی تو بچے نے کہا آپ بعد میں بولنا، پہلے وضاحت سنو۔ ان کا وضاحت کیا ہے؟ اس نے پوچھا وضاحت یہ ہے کہ آپ کا میرے ماموں کے ساتھ نکاح ہے، میرا ماموں مقلد ہے اور آپ غیر مقلد ہیں۔ اگر آپ نے تقلید کو شرک کہا تو میرے ماموں کے ساتھ آپ کا نکاح نہیں رہے، تو ماموں مشرک ہوگا اور آپ مومنہ ہوگا۔ مشرک اور مومنہ کا نکاح آپس میں نہیں رہ سکتے۔ اور اگر آپ نے تقلید کو ایمان مان لیا پھر آپ کا مذہب کو نظریہ نہیں رہا، کیونکہ آپ کا نظریہ ہے کہ تقلید شرک ہے۔ تقلید کو ایمان کو ہو تو آپ کا مذہب نہیں رہتا، اور تقلید کو شرک ہو تو آپ کا نکاح نہیں رہتا۔
اب آپ فرمائیں تقلید ایمان ہے یا شرک ہے؟ مامی جان نے کہا جنہیں مسئلے بیٹھ دیو تجھے اپنا کام کرو تو میں اپنا کام کرنی ہے، لڑائی چنگی کر لی، یہ پیسے چھوڑی تو بیل چھوڑ گئی۔ اور حقیقت یہی ہے کہ تقلید غیر مقلدین اس کو شرک کہتے ہیں۔ بس اوقات ہم سے کی بات پوچھتے ہیں کہ تقلید عقیدہ ہے یا مسئلہ ہے؟ تقلید عقیدہ ہے یا مسئلہ؟ ہم انہیں کہتے ہیں تقلید ہے تو مسئلہ، لیکن دشمن نے تقلید کو مسئلہ نہیں نظریہ بنا لیا۔ کیوں؟ جب وہ تقلید کو شرک کہتے ہیں تو شرک کا تعلق اعمال سے نہیں، شرک کا تعلق عقائد سے ہوتا ہے۔ تو جب آپ کا مخالف عقیدہ سمجھ کے بیان کرتا ہے، آپ نے تردید بھی اسی درجے میں کرنی ہے، تب تردید ہوگی نا۔ وہ عقیدہ سمجھتا رہے گا اور آپ مسئلہ سمجھ کر غیر اہم سمجھو گے تو پھر اس کی تردید کرنا بڑی مشکل ہوگی۔ تو ترک تقلید یہ الفتن ہے۔ میں اس لیے پورے اسباب میں اس پر زور دوں گا، اگر تقلید کا مسئلہ سمجھ آ گیا تو آپ کو کئی مسائل سمجھ آئیں گے، اور جب تقلید کا مسئلہ سمجھ نہیں آئے گا تو بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو الجھن کا باعث بن جائیں گے۔ تو نمبر ایک، تقلید کا معنی سمجھ آ گیا؟ کل میں تقلید کے معنی پر گفتگو کی تھی کہ تقلید کا مفہوم سمجھ آئے، تقلید ہے کیا؟ اس لیے میں نے گزارش کی تھی کبھی بھی کوئی غیر مقلد آپ سے الجھے اور بحث کرے تقلید کے مسئلے پر، اس سے بات آپ نے شروع یہاں سے کرنی ہے کہ امور اجتہادیہ میں مجتہد کی بات کو غیر مجتہد مانے، اسے تقلید کہتے ہیں۔ اب آپ بتاؤ کہ امور اجتہادیہ ہوتے ہیں یا نہیں؟ وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کہ امر اجتہادی ہوتا ہی کوئی نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس کو جب امر اجتہادی مانتے ہو تو ہر بندہ تو مجتہد نہیں ہوتا، تو امر اجتہادی میں ایک بندہ اجتہاد کرے گا اور دوسرا بندہ اس مجتہد کی بات کو مانے گا۔ اس بات ماننے کو کیا کہتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں اتباع، آپ کہتے ہیں تقلید ہے۔ تو لفظ کا فرق ہوا نا، پھر حقیقت کا تو کوئی فرق نہ ہوا۔ آپ نے اس کا معنی اتباع رکھ لیا، آپ نے اس کا معنی تقلید رکھ لیا۔ باقی تقلید فقہ اصطلاح ہے، اور میں نے کل بھی آپ سے عرض کیا تھا لا مناقشۃ فی الاصطلاحات، اصطلاحات میں کبھی بھی جھگڑا نہیں ہوتا، اصطلاحات میں کبھی جھگڑے نہیں ہوا کرتے۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج اختصار کے ساتھ تقلید کے دلائل سے بات فرمائیں۔ دلیل نمبر 1، سورۃ النساء آیت نمبر 59۔ سورۃ النساء آیت نمبر 59۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ احکام القرآن الجساس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 295 باب فی طاعت اولی الامر، اس کے تحت لکھتے ہیں وروی عن جابر بن عبداللہ وابن عباس رضی اللہ عنہما۔ آگے پھر انہوں نے تابعین کے نام لیے والحسن والعطاء والمجاہد انہم اولو الفقہ والعلم۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو فرمایا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور اولی الامر کی اطاعت۔ اولی الامر سے کیا مراد ہے؟ اولو الفقہ والعلم، یعنی علماء اور فقہاء کی اطاعت، علماء اور فقہاء کی اطاعت کرو۔ علماء اور فقہاء کی اطاعت کرنے کا نام ہی تقلید ہے۔ اور یہاں اللہ کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ ان کی بات ماننا، لیکن تحقیق کر کے، جب تک تحقیق نہ ہو ان کی بات نہ ماننا۔ پورے قرآن کریم میں اور ذخیرے احادیث میں کہیں بھی اللہ اور اللہ کے رسول نے عالم کی بات ماننے کو تحقیق کے ساتھ اللہ رب العزت نے مقید نہیں فرمایا کہ عالم کی بات تحقیق کیا کرو، اگر تمہاری تحقیق میں ٹھیک ہو تو پھر ماننا، اگر تمہاری تحقیق میں ٹھیک نہ ہو تو پھر کبھی نہ ماننا۔ کبھی بھی کسی جگہ پر اس بات کا پابند نہیں کیا۔ اور یہ جو امت میں مرض چلا ہے نا، ہم علماء کی بات پر بھی تحقیق کریں گے، اگر ٹھیک ہوئی تو مانیں گے، نہ ٹھیک ہوئی تو نہ مانیں گے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے
کہ ذاکر نائک جیسا شخص آج یہ بات کہتا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 طلاق کو ایک فرماتے تھے۔ ہم حضرت عمر بن خطاب کا یہ فتویٰ دلائل اور احادیث کی روشنی میں دیکھیں گے، اگر احادیث کے مطابق ہوا تو مان لیں گے، اور اگر احادیث کے مطابق نہ ہوا تو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ ذات سیدھی خلفائے راشدین تک جا کر پہنچی ہے کہ جن کے بارے میں نبی پاک سے فرمایا تھا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اب کوئی بندہ یہ کہے ہم نبی کی سنت کو دلیل پر پرکھیں گے، اگر دلیل کے مطابق ہوئی تو مان لیں گے اور دلیل کے مطابق نہ ہوئی تو مان لیں گے، اور کوئی بندہ کہ میں خلیفہ راشد کی سنت کو دلیل پہ پرکھ ہوگا کہ خلیفہ راشد کی سنت دلیل کے مطابق ہوئی تو مان لیں گے اور دلیل کے مطابق ہوئی تو پھر نہیں مانیں گے۔ ایک ہوتا ہے کسی ایک مسئلے پہ خلیفہ راشد کا شخصی اجتہاد، اور ایک ہوتا ہے خلیفہ راشد کی سنت۔ شخصی اجتہاد اور ہوتا ہے اور سنت اور ہوتی ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں۔ غیر مقلدین آپ کے سامنے بعض ایسے فتاویٰ پیش کریں گے، حضرت عمر کا فتویٰ یہ تھا اور ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر کا فتویٰ یہ تھا، اور امت حضرت عبداللہ بن عمر کے فتوے کو مانتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتحاد کو قبول نہیں کرتی۔ تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین؟ کوئی اعتراض کریں گے آپ کو بس آنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ جمعہ میں خطبہ دیا اور خطبے میں کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا کہ عورت کے لیے ایک مہر ہم نے مقدار مقرر کر دی ہے، اس سے زیادہ عورتوں کو مہر نہ دیا کرو۔ ایک عورت بیان میں کھڑی ہوئی اور اس بوڑھی عورت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ دیکھو قرآن کہتا ہے اگر تم نے قنطار ایک ڈھیر بھی سونے کا دے دیا اور کس عورت سے واپس نہ لینا۔ قرآن ایک قنطار سونے کا ڈھیر دینے کی اجازت دیتا ہے، اور آپ کیسے کہتے ہیں میں پابند کر تمہارا مقرر ہوگا؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ تم ٹھیک کہتی ہو، اگر آج یہ بوڑھی عورت نہ ہوتی عمر ہلاک ہو جاتا۔ ایک مسئلہ تو عمر نے بیان فرمایا، ادھر علی نے مقابلے مسئلہ اور بتایا، تو عمر کیا فرماتے ہیں لولا علی کا عمر، اگر حضرت علی نہ ہوتے عمر آج ہلاک ہو جاتا۔ تو لوگوں نے کہنا دیکھو آپ کہتے ہو خلیفہ راشد کی سنت کو ماننا ضروری ہے، تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فتویٰ تو فلاں صاحب بھی نہیں مانتا۔ اس لیے میں نے گزارش کی ہے خلیفہ راشد کا اجتہاد اور ہوتا ہے اور خلیفہ راشد کی سنت اور ہوتی ہے۔ خلیفہ راشد کا اجتہاد اور ہوتا ہے اور خلیفہ راشد کی سنت اور ہوتی ہے۔ جیسے پیغمبر کی حدیث اور ہوتی ہے اور پیغمبر کی سنت اور ہوتی ہے۔ جو نبی پاک قول پہ عمل ہو، امت میں چلا ہو، وہ تب بھی حدیث ہے، اور امت میں نہ چلا ہو تب بھی حدیث ہے۔ اور سنت پیغمبر کی حدیث کو ہوتی ہے جو امت میں چل پڑے۔ سنت کون سی ہوتی ہے؟ امت میں جس کو صحابہ لے کر پھیل جائے۔ اس طرح خلیفہ راشد کا اجتہاد اور ہوتا ہے اور خلیفہ راشد کی سنت اور ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت وہ آگے دلیل مستقل آ رہی تھی۔ میں نے اس طرح بات یہ سمجھا رہا تھا اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو، اور اولے امر یعنی اولے الفقہ فقہا کی بات مانو۔ تو کہیں اللہ نے فرمایا کہ تحقیق کے مطابق اترے تو مان لینا، اور اگر تحقیق کے مطابق نے فقہا کی بات کو نہ ماننا۔ ہر بات پر تحقیق نہیں ہوتی، کسی بات پر تحقیق کرتے ہیں اور کئی محققین پر اعتماد کرتے ہیں۔ ہر بندہ ہر مسئلے پر تحقیق کرے گا تو پھر شریعت ایک بچوں کا کھیل بن جائے، شریعت ایک بچوں کا کھیل جائے۔ میں وہاں جدہ متم شہید عزیزیہ وہاں بیان تھا، اور بیان کے بعد مجھے ایک ڈاکٹر صاحب نے چڑھ دی اور انہوں نے مجھ سے بات پوچھی کہ بتائیں علماء حق اور ذاکر نائک میں کیا فرق ہے؟ علماء حق اور ذاکر نائک میں کیا فرق ہے؟ میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ جو سچ اور ریست میں فرق ہے یہ علماء حق اور ذاکر نائک میں فرق ہے۔ جو سچ اور ریست میں فرق ہے یہ علماء حق اور ذاکر نائک میں فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سمجھے نہیں ہیں، ہم سمجھے نہیں ہیں۔ میں نے کہا تم کس انگلش میں اس کو داد دیتے ہو کہ تم سچ اور ریست کا فرق بھی سمجھے اور تم نے اس کو نوکری کی زبان مان لیا ہے؟ میں نے کہا یہ آپ سمجھائیں۔ میں نے ان کو سمجھانے کے لیے کہا کہ دیکھیں جدہ میں ایک بہت بڑا اسٹیڈیم ہے جسے کہتے ہیں الاتحاد اسٹیڈیم۔ الاتحاد یہ وہیں عزیزیہ کے اندر ہے۔ وہاں رات کو عرب حضرات فٹ بال کھیلتے ہیں اور رات کو دن کا منظر پیش کرنے کے لیے انہوں نے بڑی بڑی وہاں لائٹیں لگائی ہوتی ہیں۔ ان لائٹوں کا نام کیا ہوتا ہے؟ سرچ لائٹ۔ ان کا نام کیا ہے؟
سرچ لائٹ، میں نے کہا بتائیں سرچ لائٹ لگی ہے اور کھلاڑی فٹ بال کھیل رہے ہیں، اب اگر اچانک ایک بچہ لائٹ کو آف کر دے اور پھر لائٹ کو آن کرے، کسی کیا کہیں گے؟ ریسرچ. کیا کہیں گے؟ ریسرچ. جب اس نے جلتی لائٹ کو بجھایا اور پھر اس نے اس کو جلایا، تو اگر کھیل شروع ہو اور کوئی بچہ سرچ لائٹ کو آف کر کے پھر آن کرے تو بتائیں اس سے کھیل خراب ہوگا یا کھیل ٹھیک ہوگا؟ بتاؤ بھائی، کھیل خراب ہوگا یا ٹھیک ہوگا؟ خراب ہوگا. اس بچے کو شاباشی دینی چاہیے نا، یہ بہت اچھا بچہ ہے جس نے لائٹ کو بند کر کے پھر جلایا ہے. تو جس طرح اس بچے کو اچھا بچہ نہیں کہتے، اس طرح ڈاکٹر نائک کو اچھا ڈاکٹر نہیں کہتے. کیوں؟ جب ایک مسئلے پہ امت کے 1400 سال کے فقہا نے سرچ فرما دی ہے، اس پہ ریسرچ کرو گے تو دین ایسے برباد ہوگا جیسے ریسرچ کرنے سے ان کا فٹ بال کا کھیل خراب ہو جائے. تو ہر معاملے پر ریسرچ نہیں ہوتی. جس مسئلے پہ 1400 سال کے فقہا سرچ فرما دے اس پہ ریسرچ بولو نا، اس پہ ریسرچ نہیں ہوگی. میں دبئی میں تھا، مئی کے آخر میں وہاں کی اجلاس چل رہا تھا. وہاں ایک صاحب فرمانے لگے کہ ذاکر نائک اتنا بڑا آدمی ہے اور آپ ذاکر نائک کی تردید کرتے ہیں. میں نے کہا عمر فاروق اتنے بڑے آدمی ہیں اور ذاکر نائک ان کی تردید کرتا ہے. کہتے ہیں ذاکر نائک کی تو بڑی خدمات ہیں. میں نے کہا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی خدمت نہیں ہے نا. کہتے ہیں ان کی بہت خدمات ہیں. تو میں نے کہا اگر بڑی خدمت والے کی تنقید کرنا یہ جرم ہے تو پھر مجھ سے بڑا جرم مجرم ذاکر نائک ہے جس نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی تردید کی ہے. بات سمجھتے ہیں؟ جس نے ان کی تردید کی ہے ان کی بات پہ کیسے مان لیں؟ تو میں نے کہا بھی یا تنقید کے دروازے مت کھولو اور یا تنقید سہنے کے لیے تیار ہو. لوگ کہتے ہیں ہم تنقید کا دروازہ تو کھولیں گے مگر اپنے لیے نہیں، پیغمبر کے صحابہ کے لیے. ہم نے کہا تمہارے اوپر تنقید ہو ہم خاموش رہ سکتے ہیں، صحابی پیغمبر پر تنقید ہوگی تو مسلمان کبھی بھی خاموش نہیں رہ سکتا. مسلمان کبھی بھی خاموش نہیں رہ سکتا کیونکہ صحابی کا دفاع ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. تو بندہ اپنے ایمان کو کیسے ضائع کر سکتا؟ اللہ پاک نے بات سمجھنے کی کوشش عطا فرمائے. خیر میں کہہ رہا تھا اللہ کے رسول اور فقہا کی اطاعت کریں. یہ فرمایا کہ فقہا کی اطاعت اس وقت کرنا کہ جب تم فقہا کی بات پر مطمئن ہو جاؤ، تحقیق کر لو نا. تو یا پورے امر میں پورے فقہا مراد ہیں اور فقہ کی بات ماننے ہی کو تقلید کہتے ہیں. اس لیے ہم نے کہا تقلید کا ثبوت قرآن کریم سے. اور بالکل یہی بات تفسیر ابن ابی حاتم جلد 3 صفحہ 69 60 اور 9 جلد 3 صفحہ 69 پہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ابن ابی حاتم الرازی نے نقل کی ہے. اول الامر کا معنی ہے یعنی اہل الفقہ والدین، یعنی اہل الفقہ والدین فی الدین، یعنی اہل الفقہ والدین. حضرت ابن عباس بھی فرماتے ہیں اس کا معنی فقہا ہے. جابر بن عبداللہ بھی فرماتے ہیں اس کا معنی فقہا ہے. اور جب آیت کا معنی اور تفسیر اللہ کے نبی کا صحابی کرے تو امام حاکم لکھتے ہیں فإن تفسیر الصحابی الذی شاہد الوحی والتنزیل فإنه حدیث مسند. کہ جب آیت کی تفسیر صحابی کرے وہ دیکھنے میں تفسیر ہوتی ہے اور در حقیقت وہ حدیث ہوتی ہے. دیکھنے میں وہ تفسیر ہوتی ہے اور در حقیقت وہ حدیث ہوتی ہے. فإن تفسیر الصحابی الذی شاہد الوحی والتنزیل فإنه حدیث مسند. صحابی کی تفسیر جو وحی کے اترتے وقت موجود تھا اس کی تفسیر نہیں بلکہ حدیث مسند کا درجہ رکھتی ہے. تو صحابہ اس آیت کا معنی یہ فرماتے ہیں کہ اولو الامر منکم سے مراد کون ہے؟ اور یہ کون ہے؟ اولو الامر منکم سے مراد فقہا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں غیر مقلدین خصوصاً کہتے ہیں بھی اولو الامر سے مراد اصحاب سیاست، اولو الامر سے مراد اصحاب ارباب حکومت ہے. اولو الامر سے مراد فقہا نہیں ہے بلکہ اولو الامر سے مراد یہ حکمران ہے. اولو الامر سے مراد کون ہے؟ حکمران ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں بہت پیاری بات فرمائی. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں اگر اولو الامر سے مراد حکمران ہوں تب بھی دعویٰ ہمارا ثابت ہوتا ہے. اگر اس مراد فقہا ہوں تب بھی دعویٰ ہمارا ثابت ہوتا ہے. کیوں؟ اگر حاکم کی بات شریعت کے خلاف ہو
لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق کی حاکم کی بات کو ماننا جائز ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اگر خالق کے مقابلے میں مخلوق حکم دے تو مخلوق کے غیر سے حکم کو نہیں مانا جاتا۔ اگر اس سے مراد حاکم ہوگا تو پھر بھی ہمارے دعوے کے مطابق ہے۔ اس کی وجہ حاکم جو بات کرے گا شریعت کے مطابق کرے گا یا شریعت کے خلاف، اگر شریعت کے مخالف کرے گا تو اس کی بات کو نہ ماننا ضروری ہے، اور اگر شریعت کے مطابق کرے گا تو حاکم شریعت کے مطابق کیسے بات کرے گا؟ یا وہ شریعت کو جانتا ہوگا یعنی عالم ہوگا، اور یا وہ شریعت کے جاننے والے عالم سے پوچھ کر بتائے گا۔ تو حاکم یا عالم ہوگا اور یا عالم سے پوچھ کر بتائے گا۔ تو ہم نے جو حاکم کی بات مانی ہے محض حاکم کی بات نہیں مانی، یا اس حاکم کی مانی جو عالم ہے، یا اس حاکم کی مانی جو عالم سے پوچھتا ہے۔ تو بات حاکم کی نہیں ہے، بات عالم کی ہے، بات حاکم کی نہیں ہے، بات عالم کی ہے۔ اگر اس سے مراد فقہا ہوں تب بھی مدعا ہمارا ثابت ہوتا ہے، اور اگر اس سے مراد حکمران ہوں تب بھی مدعا ہمارا ثابت ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھیے، یہ ہر حال میں موقف ہمارا ہی ثابت ہوگا، ہمارے موقف کے خلاف نہیں ہے۔ پھر ہم غیر مقلدین سے علی سبیل الفرض ایک اور بات بھی کہتے ہیں، چلو ایک منٹ کے لیے تمہاری بات کو مان لیا کہ اولي الامر سے مراد سیاست دان، اولي الامر سے مراد حاکم ہے، ہم نے مان لیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ وہ حاکم بھی ہیں اور فقیہ بھی ہیں۔ اگر فقیہ ہوں تب بھی ان کی بات ماننا ضروری ہے، اور اگر حاکم ہو تب بھی ان کی بات ماننا ضروری ہے۔ تو جب تم نے ان کی بات کو رد کیا ہے تو نہ تم نے ان کے فقیہ ہونے کا خیال کیا ہے اور نہ تم نے ان کے حاکم ہونے کا خیال کیا ہے۔ اگر اولي الامر سے مراد حاکم مانو تب بھی سیدنا فاروق اعظم کی بات ماننا ضروری ہے، اور اگر اولي الامر سے مراد فقہا ہو تب بھی فاروق اعظم کی بات کو ماننا ضروری ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ دلیل اچھی طرح ذہن نشین کرو۔ اچھا ایک بات اور سمجھے، غیر مقلد پھر اعتراض کرے گا، وہ غیر مقلد ہی کون سا ہے جو چپ ہو جائے؟ وہ غیر مقلد ہی کون سا ہے جو چپ ہو جائے؟ چپ ہوا پھر تو غیر مقلد رہتے ہی نہیں۔ غیر مقلد سے جب آپ کی گفتگو ہوگی نا، یہ کبھی بھی چپ نہیں ہوگا، پھسلتا رہے گا، عنوان بدلتا رہے گا، مگر چپ ہونے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ غیر مقلد پھر کہے گا وہ جی قرآن کی آیت آگے پڑھیں، تو آگے پڑھ لیتے ہیں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، توجہ رکھنا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ وہ کہتے ہیں قرآن کریم میں اللہ رب العزت کسی آیت کے آگے فرماتے ہیں اگر کسی مسئلے میں تمہارا تنازع ہو جائے تو پھر تم نے فیصلہ کس سے کرانا ہے؟ فیصلہ تم نے اللہ کے رسول سے۔ کہتے ہیں پھر بات تو کہا کہ تو نہ ہوئی، بات تو پھر آ کر ہوگی اللہ کے رسول کی، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر تمہارا تنازع تمہارا منازعت اختلاف ہو جائے تو فیصلہ کس سے کروانا؟ اللہ اور اللہ کے رسول سے کرانا۔ جب پھر فقہا کی بات تو نہ رہی نا، بات پھر وہیں جا کر چلی گئی کہ تم نے اللہ کے رسول کی بات کو ماننا ہے۔ ہم نے ذرا بات سمجھے، ایک حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا کا، اور ایک حکم ہے فإن تنازعتم کا، ایک حکم ہے فإن تنازع۔ یہ جو اطیعوا کا حکم ہے یہ عوام کے لیے ہے، عام کے لیے۔ اطیعوا کا حکم کس کے لیے ہے؟ عام، ہر آدمی کے لیے ہے۔ اور ان تنازعتم کا جو خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا، اس مراد علماء ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا علماء، اس کا معنی کیا ہے؟ ایمان والو اطیعوا اللہ۔ ایمان والا عالم بھی ہوتا ہے، ایمان والا غیر عالم بھی ہوتا ہے۔ میں غیر عالم کا لفظ کیوں بول رہا ہوں؟ میں بہت سارے اسباب کے دوران الفاظ بولتا ہوں اور ایک لفظ کی وجہ نہیں بتاتا کہ سارا سبب کسی کے نظر ہو جائے گا کہ میں نے یہ لفظ کیوں کہا ہے، یہ لفظ کیوں کہا، یہ لفظ کیوں کہا۔ میں طلباء سے کہتا ہوں الفاظ پہ غور فرمایا کریں، یہ جملہ کیوں کہا۔ میں یہاں وضاحت کرتا ہوں یا ایھا الذین آمنوا، اللہ نے کیا فرمایا؟ ایمان والو، عالم ہو تب بھی ایمان والا، غیر عالم ہو تب بھی۔ کیوں؟ اگر آپ ایسے طبقے میں بیٹھے ہیں جو ہائی سوسائٹی کا ہے لیکن عالم نہیں ہے تو عالم کی ضد جاہل ہوتی ہے، عالم کی ضد کیا ہوتی ہے؟ بھئی آپ کے جو مخاطبین بیٹھے ہوں گے وہ کون ہوں گے؟
اب اگر آپ کہیں گے نا خواہ عالم ہو ان جیسا، خواہ جاہل ہو تم جیسا، حدیو سب نے اطاعت اللہ کے رسول فقہا کی کرتی ہیں، دوبارہ آپ کا درس قرآن کرائیں گے؟ بتاؤ۔ دیکھا مولوی صاحب ہم نے درس قرآن کرایا تھا مسئلہ سمجھنے کے لیے، اور تو نے آ کر ہمیں جاہل بنا دیا۔ وہاں یہ بات نہیں کہنی، وہاں کیا کہنی ہے خواہ عالم ہو خواہ غیر عالم ہو، خواہ عالم ہو خواہ، اب وہ مخصوص نہیں فرمائیں گے اور بات آپ کی سن نہیں۔ ہم کبھی لفظ ایسا کہتے ہیں کہ مخاطب اس لفظ سے بدل جاتا ہے اور وہ لفظ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا خواہ عالم ہو خواہ غیر عالم، بات سمجھے، خواہ عالم ہو خواہ غیر عالم۔ ہمارے یہاں تخصص میں طلبہ تشریف لاتے ہیں نا، تو میں طلبہ سے ایک بات بڑے یعنی زور کے ساتھ کہتا ہوں، آیت کا معنی کرنا سیکھو، حدیث کا معنی کرنا سیکھو، آیت اور حدیث کا وہ معنی کرنا سیکھو جو تمہارے محاورے کے مطابق، جو تمہاری زبان کے مطابق ہے، معنی بھی ٹھیک ہو اور آپ کے محاورات کے مطابق ہو۔ کبھی آدمی معنی کرتا ہے لیکن معنی محاورے کے مطابق نہیں ہوتا، اس میں اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جس طرح قرآن کریم نازل ہوا نا، تو قرآن کریم نے کلام عرب کے محاورات کا خیال کیا ہے، کلام عرب کے محاورات کا خیال کیا ہے۔ کبھی لفظ کا معنی اور ہوتا ہے اور محاورے میں اس کا معنی اور ہوتا ہے، اللہ محاورات کا خیال فرماتے ہیں۔ حدیث مبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محاورات کا خیال فرماتے ہیں، محاورات کے مطابق گفتگو فرماتے ہیں، محاورات کے مطابق۔ یہ اپنے موقع پر بحث آئی، پرسوں رات کو میں وہاں بیان کے لیے گیا تھا اصول، بس یہاں سے میں فارغ ہو میں جمعے کے دن کی بات، جمعے کے لیے گیا میں اصول، تو رستے میں تھوڑی دیر کے لیے میں شروع پورا رہا، وہاں 1 گھنٹہ میں نے ان کو دیا تھا، کچھ لوگ آگے بات کرنے کے لیے۔ ان میں ایک ہمارا وہ بھی ساتھی آیا جو غیر متعلق تو نہیں تھا لیکن ان کی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں پہلے اپنی کتابوں کا مطالعہ کرو پھر غیر کی کتاب کا مطالعہ کرو، پہلے غیر کتاب کا مطالعہ نہیں کیا کرو۔ وہ میرے پاس لے کر آ گیا، میں ضمن ایک بات آ گئی، اس نے کہا یہ دیکھیے آپ کی کتاب میں، فقہ کی کتاب میں امامت کی شرطیں لکھی، امامت کی شرطیں، امام عالم ہو، علم میں برابر ہو تو سب سے بڑا قاری ہو، قرات میں برابر ہو تو سب سے بڑا متقی ہو، تقوی میں برابر ہو تو سب سے زیادہ حسین ہو، حسن میں برابر ہو تو سب سے زیادہ نسب ہو، نسب میں برابر ہو، یہ شرطیں ہیں۔ اس کی بیوی خوبصورت ہو، اگر اس میں دونوں برابر ہو، اصغر عضواً یعنی کہ ثم الاصغر عضواً، اس کا ترجمہ کیا لکھا، پھر جس کا اعلیٰ تناسب چھوٹا ہو، کہتا دیکھو قرآن کتنی گندی باتیں لکھی ہے۔ وہ بندہ ظاہر اعتراض تو بندے کو ہلا کے رکھ دیتا ہے کہ قرآن کیا لکھا، ثم الاصغر عضواً، اعلیٰ تناسب اس کا، اب غیر کو اس پہ حاشیہ دلاتے ہیں، اس کا معنی جس کو امام رکھنا ہو پہلے اس کے اعلیٰ تناسب چیک کریں تاکہ پتہ چلے چھوٹا ہے کہ بڑا۔ یہ میری باتیں محسوس نہ بن رہی، یہ وہ باتیں ہیں جو وہ اسٹیج پہ مائک پہ آ کر کہتے ہیں عوام کو فقہ حنفی سے متنفر کرنے کے لیے۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نا، ان کا ایک کام کیا ہے، فقہ حنفی کے وہ مسائل جو بظاہر قرآن حدیث کے خلاف ہوتے ہیں، ان مسائل کا وہ استعمال کرتے ہیں امت کو فقہ احناف سے متنفر کرنے کے لیے۔ میں نے بتایا تھا نا، میں نے اسے کہا کہ دیکھو بھائی بات سمجھو، ایک لفظ کا معنی ہوتا ہے لغوی، ایک لفظ کا معنی ہوتا ہے محاورے والا، ایک لفظ کا معنی ہوتا ہے محاورات والا، لفظ کا اصل معنی اور ہوتا ہے، اور محاورے میں ہے تو لفظ کا معنی اور ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو اللہ کے پیغمبر نے ازواج مطہرات امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن سے ارشاد فرمایا، اسرعکن بی لحوقن اطولکن یدن، اسرعکن بی لحوقن اطولکن یدن، تم میں سے میرے پاس سب سے پہلے وہ آئے گی جس کے ہاتھ تم میں سب سے زیادہ لمبے ہوں گے۔ بات سمجھ گئے؟ اسرعکن بی لحوقن اطولکن یدن، تم میں سے میرے پاس سب سے پہلے وہ آئے گی، یعنی وفات سب سے پہلے اس کی ہوگی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد سب سے پہلے انتقال و حضرت زینب کا، ان کا انتقال حضرت زینب حضور کی بیوی کا، اور لمبے ہاتھ حضرت سودا کے، انتقال و حضرت زینب کا۔ اب ازواج مطہرات متعجب ہوا
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے پہلے وفات اس کی ہوگی میرے بعد جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے. ہاتھ لمبے حضرت سودا کے ہیں, انتقال حضرت زینب کا ہو رہا ہے. اللہ کے نبی تو بات ٹھیک فرماتے ہیں. یہ ماجرا کیا ہے؟ امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی نے اطول یدن فرما کے عرب کا محاورہ استعمال کیا. عرب کا محاورہ, محاورات عرب میں سخی کو کہتے ہیں, اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں. اس کا معنی کیا ہے؟ یہ سخی بہت زیادہ. تو جس طرح اطول یدن کا معنی یہ نہیں ہوتا اس کا بازو بہت بڑا ہو. اطول یدن کا معنی ہوتا ہے کہ بندہ سخی بہت زیادہ ہو, بندے کے تعلقات بہت زیادہ ہو. یا کہ اپنا بندے کے ہاتھ بہت لمبے ہیں, کیا معنی؟ اس کا اصل رسول بہت ہے. میں نے کہا جس طرح سخی کو اطول یدن کہتے ہیں, عربی میں پاک دامن کو اصغر العضون کہتے ہیں. پاک دامن کو اصغر العضون کہتے ہیں. تو کہا نے کہا تھا پاک دامن ہو اور تم نے وہی گاند جو گاند وہی چیک کرنے شروع کر دیا. نہیں سمجھے بھئی یہ معاملہ تمہارا تھا نا, فقہ نے بات اور لکھی ہے تو تم اپنے مقام پر پہنچیے. اپنے مقام کو چھوڑو, فقہ کی بات کو سمجھو. میری گزارش سمجھ آ گئی ہے. اچھا اس میں ایک بات یہ بھی لکھی, اپنے موقع پر وقت پر مسائل آئیں گے. ایک اس میں بات کیا لکھی تھی, عورت خوبصورت, امام کون جس کے امام کی بیوی خوبصورت. مجھے اب الحمدللہ جلسوں میں غیر مقلدین چٹھے نہیں دیتے, اللہ کے فضل ہے کہ مجھے وہ چٹھے نہیں دیتے. وہ سمجھتے ہیں کہ چٹ کا جواب ایسا آنا ہے کہ دوبارہ چٹ کی ضرورت رہنی نہیں ہے, تو بہتر ہے اس کو چٹھے نہ دیا. اب تو بہت سارے غیر مقلدین الحمدللہ میرے جلسے میں آئے اپنے سر پہ ٹوپیاں پہن کر آتے ہیں کہ اس کو پتہ ہی نہ چلے ہمارے جلسے میں غیر مقلد موجود ہے. کیوں؟ جب تک ہمارے جلسے میں کوئی نظر نہ آئے تو پھر گفتگو کا لہجہ اور ہوتا ہے, اور جب ایک کو نظر آئے تو پھر لہجہ تھوڑا سا رفتار پکڑ جاتا ہے. نہیں کہتے نہیں, اس کی سپیڈ کو روکو. اس کا حل ہے کہ ٹوپیاں پہن کے آئے گا. غیر مقلد تو مجھے سال پر جلسے میں چٹ دی. کیا یہ فقہ حنفی دیکھو کتنی گندی ہے. فقہ حنفی میں لکھا ہے امام وہ ہوگا کہ جس امام کی بیوی خوبصورت ہو, جس امام کی بیوی خوبصورت. میں نے ان سے کہا حضرت امام اعظم کو مجھے رحمۃ اللہ علیہ ولی تھے اور صاحب کشف, ولی تھے اور صاحب کشف تھے. ہمارے امام کو آج سے 1300-1350 سال پہلے کشف ہوا. ہمارے امام کو 13 صدیاں پہلے یہ کشف ہوا. ایک فتنہ وہ آئے گا جو عورتیں دیکھے بندوں کا مذہب بدل دے گا. امام کی اپنی بیوی خوبصورت ہو تاکہ بیوی کے لیے مذہب نہ بدل کر, بات سمجھے, تاکہ امام کو اپنا مذہب نہ بدلنا پڑے. تم کہہ دو کہ تم بیویاں نہیں دیتے تو میں ان مولویوں کے نام لے کر بتا دو جو بیویاں لے کر آئے دیجیے. اگر وہ امام حنیفہ کی بات کو مان لیتے آج ان کو مذہب تو نہ بدلنا پڑتا. میری بات سمجھ گئے. میں نے کہا چٹ دو, اب چٹ نہیں آ رہی, اب دوسری چٹ نہیں آ رہی. میں ایک بات سمجھاتا ہوں کہ جیسا بندہ ہے جواب ایسا دینا چاہیے نا. آپ اپنی علمی ویسے عوام میں شروع فرما دیں, علمی ویسے دستگاہ میں رکھو, اور جو عوام بات سمجھتی ہے نا ان کے ذہن, ان کی عقل, ان کی فہم کے مطابق بات کرو. دوبارہ انشاءاللہ وہ چٹ لینے کا نام نہیں لے. میں خیر گزارش کر رہا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا میں خطاب کس کو ہے؟ عام کو. خطاب کس کو؟ عوام نہیں, عام کو. عالم ہو یا غیر عالم ہو, عام اور ہوتا ہے, عوام اور ہوتا ہے. اور آگے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فَإِن. اب یہ جو ان تنازعاتم ہے نا, یہ خطاب عام نہیں ہے, یہ خطاب خاص ہے. یہ خطاب خاص بادل عام ہے. پہلے عام خطاب تھا, اب اللہ نے خاص خطاب دیا ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, اگر کسی مسئلے میں تمہارا نزاع ہو جائے, اگر منازعت ہو جائے, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, پھر تم قرآن کو دیکھنا اور حدیث کو دیکھنا. لیکن نزاع ان میں ہوگا جو اہل نزاع ہو, نزاع ان میں ہوگا جو بولیے نا جو کون ہو. بھائی مسئلے پر اختلاف وہ کریں گے جو صاحب رائے ہو. جو صاحب رائے نہیں ہوگا وہ مسئلے میں رائے دے گا کیسے؟ تو اختلاف وہ کریں گے جو صاحب رائے ہو, نزاع وہ کریں گے جو صاحب نزاع. ہر بندہ صاحب نزاع نہیں ہوتا. صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1057. صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1057. اس میں امام بخاری حدیث نقل کرتے ہیں. فرماتے ہیں عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال السمع والطاعۃ علی المرء المسلم
فیما احبا بکریہ ما لم یکمل بمعصیت نہ غلطی ہو صحیح بخاری میں جلد نمبر 2 صفحہ 1045 صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 1045 کتاب الفتن باب سترون بعدی امورا تنکرونها کتاب الفتن اور باب سترون بعدی امورا تنکرونها امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث مبارک حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور اس بیعت میں جو شرطیں تھی نا ان میں ایک شرط یہ بھی تھی اللہ ننازع الامر اہلہ الا ان تروا کفرا مباحا عندکم من اللہ فیہ برہان حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں یہ لفظ ذہن میں رکھیں اللہ ننازع الامر اہلہ ہم نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ اہل امر کے ساتھ ہم منازعت نہیں کریں گے معلوم ہوتا ہے کہ اہل امر کے ساتھ ہر بندہ منازعت نہیں کرتا جو اہل امر ہوتے ہیں وہی اہل منازعت ہوتے ہیں فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ تم نے اولی الامر کی بات ماننی ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ یہ خطاب مجھے اور آپ کو نہیں ہے یہ خطاب اولی الامر کو ہے عوام کو فرمایا عام کو یا ایھا الذین آمنوا تم بات اللہ کی مانو اللہ کو دیکھا اور سنا نہیں اللہ کے نبی کی بات مانو نبی کو دیکھا اور سنا نہیں تو تم فقہاء کی بات مانو فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ اور اے معاشر الفقہاء اگر تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو تم نے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ والرسول تم نے فیصلہ کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ سے لینا ہے یہ حکم آمنو کو نہیں ہے یہ حکم ان تنازعاتوں کا اور امر منکم کو یہ کس کو ہے بات سمجھ آ گئی ہے یہ حکم آمنو عام کو نہیں ہے یہ حکم کس کے اولی الامر منکم عوام کے ذمہ ہے مسئلہ پوچھنا فقیہ کے ذمہ ہے جواب دینا اور جب دو فقہاء میں اختلاف ہو جائے تو یہ کیا کریں گے اگر عام دو عامیوں میں اختلاف ہو جائے یہ مسئلہ فقیہ سے پوچھیں گے اور دو فقہاء میں اختلاف ہو جائے تو یہ کتاب و سنت کو نہیں یہ کہا جائے کتاب و سنت اگر ہر بندے نے کتاب و سنت ہی دیکھنی ہے فقیہ کو نہیں دیکھنا اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اولی الامر کی بات ہی نہ فرماتے اولی الامر اس لیے فرمایا کہ ہر بندے نے کتاب اللہ سنت رسول نہیں دیکھنی یہ فقہاء کے پاس جاؤ اور فقہاء کتاب اللہ اور سنت رسول کو کھول کر دیکھیں بات سمجھ آ گئی ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ جی قرآن تو کہتا ہے مانو غیر مقلد کہتا ہے ہم نہیں مانیں گے پھر غیر مقلد کیا کہتا ہے ہم نہیں مانیں گے پھر مجھے اس پہ بات یاد آئی علامہ علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ علامہ علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بہت علم سے نوازا اللہ نے تقویٰ بھی دیا تھا اللہ نے علم بھی دیا اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے اللہ جو رحمت مجھے عطا فرمائے اللہ مجھے اور آپ کو علم بھی دے وہ تقویٰ بھی دے وہ جرت بھی دے کبھی علم نہیں ہوتا کبھی علم ہوتا ہے تقویٰ نہیں ہوتا کبھی علم تقویٰ ہوتا ہے جرت نہیں ہوتی اور کبھی جرم ہوتی ہے اور بیان کرنے والی زبان نہیں ہوتی جس بندے کے پاس علم بھی ہو تقویٰ بھی ہو جرت بھی ہو اور بیان کرنے والی زبان بھی ہو کام کرنے کا مزہ تو آتا ہے میں نے کل بھی کہا تھا ایسا بندہ مل جائے تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے ایسا بندہ ملے گا علم بھی ہو تقویٰ بھی ہو جرت بھی ہو اور بیان کرنے والی زبان بھی ہو اللہ کی بہت بڑی عطا ہوتی ہے اور ایسے بندے روز روز نہیں صدیوں بعد مائیں جلتی ہے ایسے بندے صدیوں بعد مائیں جلتی ہے اللہ ہم سب کو ایسے افراد ملے تو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے مولانا حیدری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ بات سمجھے کہتے ہیں ہماری ایک مرتبہ حکومت کے اسٹیج پر گفتگو ہوئی اہل تشیع سے تو بات اس پر تھی کہ محرم کے دنوں میں ماتم کے جلوس نہیں نکالنے چاہیے تو ساجد نقوی نے کہا کہ ہم ماتمی جلوس اس لیے نکالتے ہیں کہ ہمارا مذہب ہے اور مذہب میں ہر بندے کو آزادی ہوتی ہے تو مولانا فرماتے ہیں میں نے اسے پوچھا کہ ماتمی جلوس نکالنا تو تمہارا مذہب ہے تو کیا سنیوں کے گھر کے دروازے کے سامنے سے گزارنا بھی تمہارا مذہب ہے؟ سمجھے
بھائی ماتمی جلوس تو تمہارا مذہب ہوگا، ایک ہے ماتمی جلوس اور ایک ہے ماتمی جلوس سننے کے گھر کے سامنے سے، مسجد کے سامنے سے۔ سینہ پیٹنا تو تمہارا مذہب ہوگا، ہمارے گھر کے سامنے پیٹنا یہ بھی تمہارا مذہب ہے۔ ہم تمہیں پیٹنے سے منع نہیں کرتے، اپنے گھر کے سامنے پیٹنے سے منع کرتے ہیں۔ تو بات سمجھ آئی؟ ہم پیٹنے سے منع نہیں کرتے، ہم مسجد کے سامنے پیٹنے سے منع کرتے ہیں۔ اور مولانا نے بڑا عجیب جملہ فرمایا کہ ہم پیٹنے سے منع کیوں نہیں کرتے؟ پیٹنے سے منع کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ مصیبت پہ ایک بندہ پیٹتا ہے اور ایک بندہ صبر کرتا ہے، ایک پیٹتا ہے اور ایک صبر کرتا ہے، اور صبر کا حکم اسے جو نہ پیٹے، جو پیٹے وہ صبر تو نہ رہا نا۔ اب مولانا فرمانے لگے، قرآن کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، دیکھو پیٹا نہ کرو، صبر کیا کرو، پیٹا نہ کرو، صبر کیا کرو۔ اللہ نے حکم دیا، لیکن ہم تمہیں نہیں روکتے کیونکہ تمہیں خطاب ہی نہیں ہے، خطاب تو آمنو کو ہے، تمہیں تو خطاب بھی نہیں، خطاب تو آمنو کو ہے، تو تم پیٹو، تمہیں کون منع کرتا ہے؟ میں نے ساتھی سے کہا بھائی وہ نہ مانے، نہیں سمجھے وہ کیوں؟ خطاب تو آمنو کو ہے، تو جو آمنو میں آئے گا وہ مانے گا، جو نہیں آئے گا تو نہیں مانے گا۔ ہمیں کون سی پریشانی ہے؟ بس دعا کریں اللہ میں آمنو میں رکھے۔ یہ بات سمجھ آ گئی نا؟ بے ایمان کے درجے ہوتے ہیں، کوئی بڑا درجہ، کوئی چھوٹا درجہ، کوئی چھوٹا درجہ۔ بے ایمان کا معنی کافر نہیں ہوتا، یاد رکھنا، بے ایمان کے کئی درجے ہوتے ہیں، ہمیشہ بے ایمان کا معنی کافر نہیں ہوتا، کافر کا معنی کافر ہوتا ہے، بے ایمان کے کئی درجے ہوتے ہیں۔ میں خیال کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ حضرت امام ابو بکر جساس فرماتے ہیں اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں اس آیت کے تحت کئی ایک مسائل، اس آیت سے کئی مسائل نکلتے ہیں۔ ان میں سے ایک منہا ان العامیہ علیہ تقلید العلماء فی احکام الحوادث، منہا ان العامیہ علیہ تقلید العلماء فی احکام الحوادث۔ حوادث کا معنی نئے پیش آنے والے مسائل، حوادث کا معنی نئے پیش آنے والے، جس عمل اجتہادی کہتے ہیں۔ امام ابو بکر جساس کہتے ہیں اس سے کئی مسائل ثابت ہوئے۔ ایک مسئلہ ثابت ہوا کہ عام آدمی جو عالم نہیں اس کے ذمے علماء کی تقلید کرنا واجب ہے، اللہ کے نظام کے لیے آتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں الآیۃ دالۃ علی امور، اس آیت سے کئی مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ ثالثھا ان العامیہ یجب علیہ تقلید العلماء فی احکام الحوادث، ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نئے پیش آمدہ مسائل میں عام آدمی کے ذمے علماء کی تقلید کرنا واجب ہے، علماء کی تقلید کرنا واجب ہے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 2، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ مدینہ منورہ میں جب کوئی بات آتی نا، اچانک خوف کی یا خوشی کی خبر پھیل جاتی، اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ خوف والی خبر پھیلنے کی وجہ سے اہل ایمان کو نقصان کا اندیشہ تھا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو اگر کوئی عام خبر آ جائے ایسی تو فوراً اس خبر کو پھیلایا نہ کرو، بلکہ خبر اس کو بتایا کرو، رسول کو اور یا اولی الامر کو، ان کو بتاؤ تاکہ اس خبر میں سے یہ نتیجہ نکالیں اور وہ نتیجہ تمہارے سامنے رکھیں۔ نتیجہ اس کا پھر یہ نکلے گا کہ مدینہ منورہ کی فضا خراب نہیں ہوگی، مدینہ منورہ کی فضا ٹھیک رہے گی۔ اس آیت کے ساتھ جو میں نے 2 حوالے دیے ہیں، یہ 2 حوالے امام رازی اور امام ابو بکر جساس کے، ان حضرات نے اس آیت کے ساتھ وہی باتیں لکھی ہیں جو میں نے ابھی پیش کی ہیں۔ امام رازی اور امام ابو بکر جساس دونوں فرماتے ہیں اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہ جس طرح عام خبر آئے تو پھیلانی نہیں چاہیے بلکہ اولی الامر کو بتانی چاہیے۔ اگر عام مسئلہ پیش آ جائے تو عوام میں پھیلانے کی بجائے اہل علم کو بتانا چاہیے، اور جو اہل علم نتیجہ پیش فرمائیں اس نتیجے کو بیان کرنا چاہیے، اپنی طرف سے مسائل کا حل پیش نہ کیا ہو۔
اپنی طرف سے مسائل کا حل پیش ہے. ہمارے یہاں یہ بات بڑی معروف ہے نا کہ ہر بندہ حکیم بھی ہے، ہر بندہ مفتی بھی ہے. یہ بڑی معروف ہے، ہر بندہ حکیم بھی ہے، ہر بندہ مفتی بھی ہے. آپ جہاں بیٹھے اور تھوڑی سی بات کریں کہ یہ مسئلہ پیش آ گیا ہے، وہاں 10 بندوں کو 10 طرح پہ ضرور کر دیں گے. اور آپ کسی مجلس میں بیٹھے اور اپنے حلقے سے مرض کی بات کریں اور میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا ہے، خواہ وہ گرمی کی وجہ سے نہ ہو، آپ کو 10 نسخے ان میں مل جائیں گے. خواہ ماتھے کا پسینہ گرمی کی وجہ سے ہو، 10 نسخے اسی مجلس میں ملیں گے کہ آپ کے گرمی کے پسینے کی وجوہات کیا ہے. کوئی نسخہ دے گا، کوئی اپنے حکیم کا فون نمبر دے گا. تو ساتھیوں کا نسخہ بھی لے لیتے ہیں اور حکیم کا فون نمبر بھی لے لیتے ہیں، پھر حکیم سے رابطہ بھی کرتے ہیں. تو پہلے پسینہ صرف ماتھے سے نکلتا تھا، پھر پسینہ پاؤں کی تلیوں سے نکلتا. حکیم دوائی دے کر پہلے گرم کر لیتا ہے، تو پھر وہ پاؤں کے تلوے سے پسینے نکلتے ہیں، تو پھر وہ دوسرا گرمی کا علاج شروع کر دیتا ہے. آج کل دنیا بھر میں یہ یہودیت کی سازش ہے، پہلے دوا دے کر بیماری پیدا کرتے ہیں، پھر بیماری پیدا کر کے اس کا علاج شروع کرتے ہیں. ایک بخار کے لیے انجیکشن وہ لگائیں گے کہ جس سے کئی بیماریاں اور پیدا ہوں گی، پھر ان بیماریوں کے لیے ہمیشہ ڈاکٹروں سے رجوع آپ کا برقرار رہے گا. ہم کہتے شفا لینے کے لیے اور انہیں 10 بیماریاں ساتھ پھینک دی. یہ دیکھا ابھی یہ گندم میں باغات میں یہ امریکی سپرے ہوتے ہیں، ایک گندم پر ایک سپرے کرو، اس سے نئی بیماری پیدا ہوگی، اس کو ختم کر کے آپ کو نیا سپرے کرنا پڑے گا. اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کی سنیوں سے محفوظ رکھے. یہ جو باغات کو رکھتے ہیں ہم سے محفوظ رکھے، اور یہ جو بندوں کو سننے رکھتے ہیں اللہ سے محفوظ رکھے. اللہ سننے سے بچائے، اللہ سنوں سے بھی بچائے. خیر میں جو آیت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، جب امن اور خوف کی خبر آئے تو لوگ فوراً پھیلا دیتے ہیں. ورنہ پھیلایا نہ کرو، یا تو اللہ کے نبی کو بتایا کرو، اور یا اولل امر کو. اولل امر کون ہے؟ الذین یستنبطونہ، الذین یستنبطونہ منہم، جو اہل استنباط ہیں. اہل استنباط کا کام ہوتا ہے کہ مسئلے کی تہ تک پہنچ کے مسئلے کو نکال کے حل امت کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. اس آیت کی روشنی میں 2-3 چھوٹے چھوٹے نقطے سمجھے اور اس بات پر ذرا توجہ فرمانا. یہ جو استنباط کا لفظ ہے باب استفعال ہے. اس کا اصل مادہ کیا ہے؟ استنباط کا استفعال ہے نا، اصل مادہ کیا ہے؟ نبت. کیا ہے؟ نون با اور تا، اصل مادہ یہ ہے. اور نبت اس پانی کو کہتے ہیں جو کنواں کھودتے وقت ابتداء ظاہر ہوتا ہے. اس پانی کا نام کیا ہوتا ہے؟ جب کنواں کھودتے تو پانی نکلتا ہے نا، اور جو سب سے پہلے پانی نکل کر آئے اس پانی کا نام کیا ہے؟ نبت. اور اس پانی کے نکالنے کو کیا کہتے ہیں؟ استنباط. اور پانی نکالنے والا کون ہوتا ہے؟ مستنبط. ایک نبت ہے، ایک استنباط ہے، اور ایک مستنبط ہے. بالکل اسی طرح ایک مسئلہ ہوتا ہے، ایک استخراج ہوتا ہے، اور ایک مستخرج ہوتا ہے. ایک مسئلہ جو پیش آیا اور ایک ہے مسئلے کو نکالنا، جسے اجتہاد کہتے ہیں، اور ایک ہے مسئلے کو نکالنے والا جسے مستخرج اور فقیہ کہتے ہیں. جسے مستخرج اور فقیہ کہتے ہیں. اب ذرا بات سمجھیں، جس طرح ایک مستنبط ہوتا ہے اپنے دماغ اپنی عقل سے وہ زمین سے پانی نکالتا ہے، اس طرح فقیہ اور مجتہد جو عقل مند ہوتا ہے اپنی عقل کی بنیاد پہ شریعت کے اصولوں کی روشنی میں ایک شریعت کے نص سے دیگر کے مسائل نکالتا ہے. اور مستنبط کے ذمہ پانی نکالنا اور مجتہد کے ذمہ مسائل کو نکالنا، وہ بھی اپنی عقل و دانش کے استعمال کرتا ہے اصولوں کے ساتھ، اور یہ بھی عقل و دانش کے استعمال کرتا ہے اپنے اصولوں کے ساتھ. مستنبط پر بھی کوئی اعتراض نہیں کرتا اور مستخرج پر بھی کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے. ایک آدمی کی زندگی جسمانی ہے، ایک آدمی کی زندگی روحانی ہے. جسمانی زندگی کے لیے استنباط ضروری ہے اور روحانی زندگی کے لیے استخراج ضروری ہے. اگر استنباط نہ ہو تو زمین سے پانی نہیں نکلتا، اگر استخراج نہ ہو تو نصوص سے مسائل نہیں نکلتے. اگر پانی نہ نکلے تو پھر جسم خراب ہوگا. پانی جب نہیں ملے گا تو جسم برباد ہوگا، اور جب نئے مسائل کا حل نہیں ملے گا تو بندے کی روحانی زندگی برباد ہوگی. جسمانی زندگی کی تقویت کے لیے استنباط چاہیے اور روحانی زندگی کی تقویت کے لیے استخراج چاہیے. ہم استنباط بھی مانتے ہیں، استخراج بھی مانتے ہیں. پھر اگلی بات سمجھیں، پانی کا خالق اللہ ہوتا ہے، نکالنے والے کو مستنبط کہتے ہیں. اسی طرح مسئلے کا خالق اللہ ہوتا ہے اور نکالنے والے کو مجتہد کہتے ہیں. نکالنے والے کو مجتہد کیا کہتے ہیں؟ القیاس مظہر اللہ، بولیے القیاس مظہر اللہ مثبت.
قیاس مسئلہ ثابت نہیں کرتا بلکہ ثابت شدہ مسئلے کو نکال کے پیش کرتا ہے۔ امام شامی نے مقدمہ میں لکھا ہے، کہتے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو سراج الامت کہتے ہیں، سراج الامت، اور سراج الائمہ سراج الامت۔ امام شامی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے ایک حدیث نقل کی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کا سراج یہ ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ہے۔ اس پہ امام شامی نے بحث کی ہے کہ بعض کی حدیث موضوع ہے، من گھڑت ہے، ضعیف ہے۔ اب اس پہ امام شامی بڑی بحث جاری کرتے ہیں، فرماتے اس حدیث کو موضوع مان بھی لیا جائے، حدیث من گھڑت بھی ہو، لیکن یہ جو اللہ کے نبی کا ارشاد اگر موضوع بھی مانے تو ابو حنیفہ اس امت کا سراج ہے، اس کے معنی پر کوئی کلام نہیں ہے۔ اس کے معنی پر یہ الفاظ اگر موضوع بھی ہو، خدا کے نبی کی حدیث نہ ہو تو اللہ کے پیغمبر کی طرف نسبت نہ کرو، لیکن سراج الامہ ابو حنیفہ اس کے معنی پر کوئی شک نہیں ہے۔ معنی پر شک کیوں نہیں ہے؟ البخاری کی بڑی پیاری بات فرماتے دیکھو آپ کی کاپی میں مسئلہ لکھا ہوا ہے، نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ اندھیرا ہے، جب آپ بلب جلاتے ہیں، لائٹ آن کرتے ہیں تو پھر یہ مسئلہ نظر آتا ہے۔ اس لائٹ میں مسئلہ ورق پہ لکھا نہیں ہے، لکھا پہلے سے تھا، یہ لائٹ جلی تو مسئلہ نظر آیا ہے۔ اسی طرح نص میں مسئلہ پہلے سے موجود تھا، ہماری جہالت کی اندھیریوں سے مسئلہ نظر نہیں آ رہا تھا، ابو حنیفہ کی فقہ کا چراغ جلا ہے تو مسئلہ نظر آ گیا، مسئلہ نظر آ گیا۔ تو سراج الامہ ہونے میں کیا کلام ہے؟ امام ابو حنیفہ کے سراج الامہ ہونے میں بھی کوئی کلام نہیں، اور سراج الائمہ ہونے میں بھی کوئی کلام نہیں۔ اب ذرا بات سمجھنا، اگر ایک انجینئر وہ استنباط کرے اور ایک کنویں سے پانی نکالے، اب بتاؤ اگر کوئی بندہ پیدائش سے لے کر وفات تک ایک ہی کنویں کا پانی پیتا رہے تو مشرک ہوگا؟ بولو، مشرک ہوگا؟ وہ نلکا بھی تو اللہ کا ہے، وہ کنواں بھی تو اللہ کا ہے، وہ نہر بھی تو اللہ کی ہے، وہاں سے پانی کیوں نہیں پیتے؟ اگر 4 نہریں بہتی ہوں، اگر 4 کنویں موجود ہوں اور ایک بندہ پیدائش سے لے کے وفات تک ایک ہی کنویں کا پانی پیے، اس کو مشرک نہیں کہتے۔ اگر 4 فقہا کی فقہ چلتی ہوں، پیدائش سے وفات تک بندہ ایک ہی امام کی فقہ پر عمل کرے، اس سے بھی مشرک نہیں کہتے، اسے بھی مشرک نہیں کہتے۔ پانی کا خالق اللہ تھا اور مسائل کا خالق بھی اللہ تھا۔ ہم مسائل پانی کے مستنبط کو انجینئر اور ماہر کہتے ہیں، اور مسائل کے مستنبط کو اور مستفرد کو فقیہ اور مجتہد کہتے ہیں۔ اس لیے میں نے گزارش کی ہے اب اس حوالے سے ایک اہم بات سمجھے کہ پانی کا خالق کون ہے، اور یہ پانی کا خالق کون ہے، نکالتا کون ہے، مستنبط انجینئر۔ تو نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے، انجینئر کی طرف ہوتی ہے، انجینئر کی طرف ہوتی ہے۔ کس کی طرف ہوتی ہے؟ انجینئر۔ بھائی یہ پانی کس نے نکالا؟ منبری کہتا اللہ نے، کہتے ہیں فلاں انجینئر نے، یہ موٹر کس فلاں انجینئر نے، یہ سیٹنگ کس نے کیا؟ فلاں انجینئر۔ تو جس طرح پانی کا خالق اللہ ہوتا ہے لیکن نسبت انجینئر کی طرف کرتے ہیں، اور یہ کفر نہیں ہے۔ مسائل کا خالق اللہ ہوتا ہے اور نسبت مجتہد کی طرف کرتے ہیں تو یہ بھی شرک نہیں ہے۔ کیوں؟ پانی کا خالق اللہ تھا، جس نے ظاہر کیا نسبت اس کی طرف ہوتی ہے، اور اسی طرح مسائل کا خالق بھی اللہ تھا اور جس نے مسائل کو ظاہر کیا نسبت اس کی طرف ہوتی ہے۔ نہ اسے کفر کہتے ہیں نہ اسے شرک کہتے ہیں، نہ اسے کفر کہتے ہیں نہ ہی اسے شرک کہتے ہیں۔ آیت نمبر 3 دیکھیں، سورۃ توبہ آیت نمبر 122، پہلے کی سورۃ النساء آیت نمبر 83، اب یہ ہے سورۃ التوبہ آیت نمبر 122۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جہاد کے مشتاق اور دیوانے تھے، ہر کسی کی خواہش کہ میں بھی جہاد میں جاؤں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سارے نہ جاؤ، کچھ لوگ نکلے علم کو حاصل کرنے کے لیے۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا، تم میں سے ایک جماعت نکلے جو تفقہ، دین میں فقاہت اور علم دین کو حاصل کرے۔ آگے فرمایا وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور ان کی وہ قوم جو جہاد پر گئی تھی جب وہ واپس آئیں تو یہ فقیہ ان کو مسئلہ سمجھائیں، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ لوگ احتیاط کریں اور شریعت کے معاملے میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔
اب ایک طبقہ وہ تھا جو جہاد کے لیے میدان جہاد میں گیا، اور ایک طبقہ وہ تھا جو مسائل کو سیکھنے کے لیے اہل علم کی طرف گیا۔ فرمایا جو اہل علم کا طبقہ ہے اس نے مسائل کو سیکھا ہے، جب یہ مجاہدین واپس آئیں تو ان کے ذمے ہے ان کو ڈرائیں، ان کو مسائل بتائیں۔ تو اگر ان کے مسائل کو ماننا ضروری نہیں تھا تو مسائل بتانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اگر ان کی بات کو انہیں ماننی نہیں تھی تو اللہ رب العزت نے کیوں فرمایا کہ جب یہ واپس آئے تو ان کو مسائل بتایا کرو؟ اس لیے امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ احکام القرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، جلد نمبر 2 صفحہ 304 باب وجوب اطاعت الرسول کے تحت فرماتے ہیں فأوجب الحذر بإنذارهم وألزم المنذرين قبول قولهم۔ فأوجب الحذر بإنذارهم فأوجب الحذر بإنذارهم وألزم المنذرين قبول قولهم وَأَلْزَمَ الْمُنذَرِينَ قُبُولَ قَوْلِهِمْ۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں بل ينذر امر ہے یا نہیں؟ یہ کیا ہے؟ امر، اور امر کس کے لیے آتا ہے؟ وجوب کے لیے۔ اللہ نے انذار کو واجب قرار دیا ہے کہ دیکھو تم نے ان کو ڈرانا ہے، اور ان کے ذمے ان کی بات کو ماننا ضروری قرار دیا ہے۔ اگر ان فقہا اہل علم کی بات کو ماننا ضروری نہیں تھا، اللہ رب العزت قرآن کریم میں کیوں ارشاد فرما رہے ہیں؟ اللہ رب العزت نے ان حضرات کی بات کو ماننے کا ان کو امر فرمایا ہے۔ بات سمجھئے؟ تو ایک طبقہ جہاد پہ گیا اور ایک طبقہ علم سیکھنے کے لیے۔ تو یہ مجاہد تو جہاد کے لیے گئے، علم سیکھنے کے لیے تو نہیں گئے۔ جب یہ واپس آئیں گے تو بات کن کی مانے ہے؟ اہل علم اور فقہا، یہ تفقہو کی۔ یہ تفقہو اللہ کا نبی تو نہیں ہے نا، یہ تفقہو یہ غیر نبی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ غیر نبی کی بات کو ماننا قرآن سے ثابت ہے، اور پھر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم ان سے بحث کرنا، ان کی بات کی تحقیق کرنا، اگر تحقیق کے مطابق ہو تو ماننا، اگر تحقیق کے مطابق ہو تو پھر ان کی بات نہ ماننا۔ اگر بحث کر کے ہی مانا ہے